جہاں تک پری پول فیس کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا، نکالا گیا تھا، اس سے لے کے الیکشن ڈے تک ہماری جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ لگاتار کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم نہ اپنا کوئی جلسہ کر سکے، نہ اپنی کوئی ہم ریلی کر سکے، نہ کوئی ورکرز کنونشن کر سکے. گھر کے اندر بھی، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو ہماری کچھ محفلیں ہوئی ہیں وہاں بھی پولیس نے ہمیں ٹارگٹ کیا، لوگوں کو گرفتار کیا، ٹارچر کیا، ان کو پولیٹیکل ان کی کنورژنس جو تھی وہ انجینئر کی. تو اس کے باوجود میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہ اس تمام ظلم و جبر کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر جوک در جوک باہر نکلے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی، لیکن ایک اندازے کے مطابق بی دی ہائیسٹ ایور. سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے، ہماری جو سپورٹرز ہیں، ان کی ریزیلینس کو، ان کے پیشن کو، ان کے کرج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم، میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا، لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد، تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر، وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں، وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا، لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے. اور آج صبح تک یہی سما رہا، اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا، اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے. لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے، اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ کافی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے، یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا، الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جب کہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر وی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچولی لینڈ سلائیڈ حاصل کی ہے. وہاں سے 40 میں سے میرا خیال 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں. پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ، جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں، اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت، کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے، کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، فال بیک آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹرائیبیونلز میں جانے کا آپشن ہے، ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے، وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے، اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن.
سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں, جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں, لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا, جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے, اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہمارے فالوورس کو جاتا ہے, ہماری پارٹی کو جاتا ہے, اینڈ ابو ایوری ایلس, ایوری تھنگ ایلس. وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے, جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو, اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی, جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی, ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے, اور وہ حق دیا جائے, اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے, وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے, مرکز میں بھی, کے پی میں بھی, اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو, اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے, اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے, لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے, 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں, اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی. آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں, اور کئی اور بھی شواہد ملتے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا, پارلیمانی نظام آئے گا, آپ اس کا حصہ بنیں گے, یا آپ کوئی اور بھی طریقہ دیکھیں گے, مثلا عوام الناس کے پاس سڑکوں پہ جا کے اور اپنا کیس کریں؟ دیکھیے, اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا. پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں, اکنامک سچویشن جو ہے, جو اسٹریٹجک سچویشن ہے, جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا. لیکن حکومت کو, بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی, اور آج کل کے تقاضے جو ہیں, جو ضروریات ہیں, اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی. سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے, پبلک مینڈیٹ ملا ہے, اس کو رائٹ ہے اس کا, اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو. ابھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو, بڑی پارٹیوں کا نشان دیں گے, نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو جوائن نہیں کریں گے. اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے, قوم کو بھی معلوم ہے, ضرورت ہوتی ہے. آپ اس وقت میجارٹی میں, برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے. اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی, مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی, آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سادہ اکثریت تو آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعت کے بغیر. آپشن کیا ہے سر؟
ये कौन जानना चाह रही है? आपका ये कहना कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, वो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता जी। हमारे पास फॉल बैक पोजीशन है और हम उन सीट्स के ऊपर अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें मिलेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी भी इन स्पाइट ऑफ टेम्परिंग एंड ऑल दैट जो ड्रिफ्ट है रिजल्ट्स की, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। अच्छा राहुल साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में रात तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन सुबह रिजल्ट कुछ और आए हैं। तो एक तो इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, किस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एक सियासी जमात जो हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, रात को मैंने अपने इब्तिदाइये में भी अर्ज़ किया है कि जी बहुत सारे रिजल्ट्स बदले गए हैं, जो जीत रहे थे वो हार गए हैं और जो हार रहे थे वो जीत गए हैं। तो ये जो इस्लामाबाद के जो रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल उनकी एक मिसाल आपने खुद बयान कर दी है। दूसरा ये है कि जी मैं इस वक्त पार्टी का नाम डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास पार्टीज मौजूद हैं। वो देखना पड़ेगा कि अगर हम हमारी वकला की टीम जो है वो इस पर काम कर रही है कि हम अपना जो राइट है उसको लेने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो रिजर्व सीट्स है उसके ऊपर हम राइट एक्सरसाइज कर सकें। अगर वो नहीं होता तो जो पोलिटिकल पार्टी या पार्टीज हमारे पास मौजूद हैं फिर उनके साथ हम एसोसिएट करेंगे और उस तरह हम अपना ये जो हक है रिजर्व सीट्स का वो लेंगे। जो पीटीआई के साथ जबर जुल्म और ज्यादती होती रही, अगर आपकी मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनती है तो क्या जिन्होंने आप पे जुल्म किया उनका हिसाब होगा, एहतसाब होगा कि नहीं? देखिए, बदला लेना जो है वो हमारी पार्टी का बिल्कुल मंशूर में नहीं है। आप पढ़ लीजिए उसको। हमने उसमें एक चैप्टर डाला है, वो हीलिंग द नेशन बेसिकली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। हमारी जो कंटेंशन है वो ये है कि जी पिछले 76 सालों में फॉर वॉट एवर रीजन्स जो भी है होता रहा है, तमाशा होता रहा है, ये मुल्क पे इतने ज़ख्म लग चुके हुए हैं और वो नासूर बन चुके हुए हैं। अब उनको हील करना, अपने मरहम रखनी है। और हम अगर हमें अगर मौका मिलता है इलेक्शंस के बाद हुकूमतें बनाने का, तो हमारी प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इस मुल्क को हमने हील करना है। उसके लिए तरीके जो मैकेनिज्म जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इस्टेब्लिश करेंगे जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। देखिए, मंडियाँ तो इस मुल्क में लगती रही हैं, अब भी लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में हमारे दिमाग में किसी किस्म का कोई शक व शुबा है। जरदारी साहब बड़े माहिर हैं उसके, और शरीफ भी कोई पीछे नहीं है इतने ज़्यादा। हमारी हुकूमत को गिराने में भी इन मंडियाँ लगाने का बहुत बड़ा अमल दखल था। आपको याद होगा सिंध हाउस में लगे थे और हमारे 27-28 बंदे खरीदे गए थे। लेकिन पीटीआई जो है वो पिछले 2 सालों में ट्रांसफॉर्म हुई है। ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। और अगर आपने देखा है जो लोग हमारी सपोर्ट के साथ बने हैं वो यंगर जनरेशन है। ये वो लोग हैं जो कि खान साहब की विजन और खान साहब के आइडियल्स की वजह से पार्टी के साथ हैं और आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं पार्टी के। सो जहाँ एक तरफ ये बात माननी पड़ेगी कि मंडियाँ लगेंगी, वहाँ दूसरी तरफ ये बात है कि इन लोगों का ज़मीर ख़रीदना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम होगा। ये बहुत ज़्यादा वेडेड हैं in the vision and ideology of the party. आप 100% आपके तमाम आज़ाद अरकान आपके साथ खड़े रहेंगे? जी, हमें यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। सर आपका नामजद रहिएगा। इसहाक डार साहब की जानिब से कहना था कि गुज़िश्ता शब नवाज शरीफ साहब ने स्पीच इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुंतज़िर थे कि तमाम तर हल्के नताइज आ गए। ये कहना था कि वो मायूस हो गए, नताइज देकर और वापस रवाना हो गए। उसके बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो नताइज मौसूल हुए उसमें मुस्लिम लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और दूसरा ये बताइए कि आपने कहा कि पीटीआई 3 जगहों पर हुकूमत कायम करने की पोजीशन है, तो अगर ऐसा होता है तो आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार? एक तो सवाल के पहले हिस्से का जवाब आपको याद है। आई लाइक टू टेक यू बैक टू 2013। आपको याद है कि 2018 वो जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री थी वो किस वक्त 13 किस वक्त नवाज शरीफ साहब ने की थी? वक्त शाम का क्या वक्त था? 7:30 बजे नवाज शरीफ साहब ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री की स्पीच कर दी थी। तो अब ये इसहाक डार साहब का जो झूठ है वो तो मेरा ख्याल इससे यहाँ है कि जी वो उनको पता नहीं, पता तो उनको चल रहा था कि वो हार रहे हैं। और आपको उसके अंदर की रुदात भी मेरा ख्याल पता लगी होगी कि वो वॉकआउट कर गए थे उस मीटिंग से जहाँ वो बैठे हुए थे और बहुत गुस्से से वो गए थे। ये झूठ के पलंदे बनाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा आपका जो हिस्सा है सवाल का, प्रेमेच्योर्ड है। अभी पता लगने दे पहले कि क्या होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे लोग आएंगे। मीटिंग्स ऑलरेडी हो रही हैं, बच्चे शुरू हो चुकी हुई।
मतलब आपस में कंसल्टेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो राउत चुका साहब, उनका कहने का मतलब ये है कि जब हुकूमत साज आप कैसे समझते हैं, हुकूमत साजी के लिए पूरी तौर पर पार्लिमानी ग्रुप इकट्ठा होता है, आपकी कौमी असम्बली के पार्लिमानी ग्रुप कब इकट्ठा होगा सूबाई असम्बलियों में, ये वो ये सवाल ज़रा ये इस तरीके से डिफ़िकल्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं, सो इनके लिए फ़िज़िकली इकट्ठे होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स और कंसल्टेटिव सेशंस जो वो शुरू हो चुके हैं। आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, आप विनिंग स्पीच करने के पोजीशन में हैं। आज़ाद आपके पंजाब में भी आ गए हैं, आज़ाद आपके मरकज़ में भी आ गए हैं, आप लोग कब विनिंग स्पीच कर रहे हैं? कल रात को अगर आपने देखा होगा तो मेरा ख्याल है कि उमर और यूब साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी और मेरी भी स्टेटमेंट आ गई थी। इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने कहा था जी कि हम हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान जो था उसका एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वाज़ेह हो गया था, मतलब लेकिन आज भी अगर जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल बनी? मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसा सानिया दोबारा नमूदार ना हो। मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूँगा। नहीं वो देखिए, हमने गलती की थी, एक ताम ले दिया था, वो उठाया गया था बेचारा। थैंक यू। हमने किसी और को करेंगे, आप क्यों किसी और को फंसाना चाहते हैं बेचारे को? ये तो बता दें कि आपके पास एक सुनहरी मौका आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात के लिए। आप इसके पहले आपने इंटर पार्टी अगर इलेक्शन करा लिए तो आपके उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। किस तरफ जा रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए? हम आइंदा 10 दिन में या 12 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।